اصل نواسۂ رسول کی زندگی کو اپنانا ہوگا، اصل نواسۂ رسول کی زندگی اور ان کے نانے کی زندگی کو اپنانا ہوگا، اخلاق کو اپنانا ہوگا، ان کے طور طریقے کو اپنانا ہوگا، ان جیسی زبان کو استعمال کرنا ہوگا۔ آج سنی علماء کے درمیان جو آپس کی جنگ ہے، یہ نہیں معلوم کہ کہاں جا کر رکے گی۔ علماء کرام کو کسی طریقے سے بھی اپنی اخلاقیات اور تہذیب کو گرانا نہیں چاہیے۔ آج ہر ایک عالم دین ایک دوسرے کے اوپر وہ گالی گلوچ کرتا ہے کہ سنتے ہوئے بھی انسان کا جو ضمیر ہے وہ شرما جاتا ہے۔ حال ہی میں عرفان شاہ صاحب نے جو مفتی منیب الرحمان صاحب کے بارے میں زبان استعمال کی ہے، وہ میں نہیں سمجھتا کہ ایک سید ہو کر وہ زبان استعمال کی جائے، اور مفتی منیب الرحمان صاحب کو انہوں نے یزیدی ملا تک کہنے سے گریز نہیں کیا۔ یہ جو اخلاقیات ہیں، کیا اس کی ہمیں ہمارا دین اجازت دیتا ہے؟ کیا ایک عالم دین کی زبان پر یہ چیزیں زیب دیتی ہیں؟ عام انسان یہ سمجھنے پر مجبور ہے کہ جب علماء کی زبان اس طرح کی ہے، جب علماء کسی کو یزید یا اس سے بھی کوئی بدتر لفظ کہنے سے گریز نہیں کرتے، تو عام انسان کی زبان کا کیا حال ہوگا؟ ہم دوسرے کو کیا درس دیں گے؟ دوسروں کو اخلاقیات کیا سکھائیں گے؟ ہم دشمن کو کیا تعلیم اور تبلیغ کریں گے؟ اور جو غیر مسلم ہے وہ کیا کہیں گے کہ یہ ہیں اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی، یہ ہیں اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے، جن کی زبان یہ ہے، جن کا اخلاق یہ ہے، جن کا ایک دوسرے کو مخاطب کرنے کا طریقہ یہ ہے۔ تو یہ کون سا دین ہے جو ہم لوگوں کو بتا رہے ہیں؟ یاد رکھیں کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ایک ہی ہیں جو نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور یزید بھی ایک ہی اپنے زمانے میں گزرا ہے جو کہ دشمن آل رسول، اور کوئی بھی مسلک اس کو فاسق اور فاجر کہنے سے گریز نہیں کرتا، کوئی بھی مسلک کا انسان اس کو اچھے لفظوں میں یاد نہیں کرتا۔ تو یہ کہہ دینا کہ تم یزیدی ہو، ہم حسینی ہیں، میں پوچھنا چاہتا ہوں کیا حسینیت یہی ہے دوسروں کی تذلیل کرنا؟ حسینیت یہی ہے دوسروں کو برا بلا کہنا؟ حسینیت یہی ہے کہ اپنے مسلک کے لوگوں کو دشمن کے ساتھ ملا دینا؟ یہ کون سی حسینیت ہے؟ حسینیت تو یہ ہونی چاہیے کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اتنی تکلیفیں برداشت کرنے کے باوجود، اتنی صعوبتیں برداشت کرنے کے باوجود، اتنا کچھ کرنے کے باوجود، حتیٰ کہ جان تک کی قربانی دینے کے باوجود، مجھے کوئی بتلا دے کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کربلا میں آنے تک اور کربلا میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے تک کسی پر تنقید کی ہو، کسی کو برا کہا ہو، کسی کو دشمن کے ساتھ ملایا ہو، کسی کو گالی گلوچ کیا ہو، کسی کو برا بھلا کہا ہو؟ ہے کوئی مثال تو مجھے کوئی بتلائے، مجھے کوئی دکھائے، مجھے کوئی یہ کہنے کی جرت کرے کہ امام حسین نے دشمن کو گالی دی ہے، دشمن کو برا بلا کہا ہے۔ جب تم حسینیت کا نام لیتے ہو تو تمہیں سوچنا چاہیے کہ ہم کس حسین کے ماننے والے ہیں، کس حسین کو ہم حسینیت کہہ کر اپنے آپ کو تو اچھا کرنا چاہتے ہیں، دوسروں کی تذلیل کرنا چاہتے ہیں۔ یہ امام حسین کا طریقہ نہیں ہے، یہ آل رسول کا طریقہ نہیں ہے، یہ سیدوں کا طریقہ نہیں ہے کہ تم سید ہو کر جو کچھ مرضی کرتے پھرو، لوگوں کو کہو کہ ہم تو آل رسول ہیں، ہم تو حسینیت ہیں، ہم تو حسین کے ماننے والے ہیں۔ یہ
کوئی دین اور اسلام نہیں ہے۔ امام حسین نے یہ نہیں کہا کہ تم اس طرح کی زبان استعمال کرو۔ اگر امام حسین کے طریقے پر چلنا ہے تو اصلی حسینیت کو اپنانا ہوگا، اصل نواسۂ رسول کی زندگی کو اپنانا ہوگا، اصل نواسۂ رسول کی زندگی اور ان کے نانے کی زندگی کو اپنانا ہوگا، اخلاق کو اپنانا ہوگا، ان کے طور طریقے کو اپنانا ہوگا، ان جیسی زبان کو استعمال کرنا ہوگا، تو تب جا کر آپ حسینیت کا نام لے سکتے ہیں اور اپنے آپ کو حسینی کہہ سکتے ہیں۔ اور اگر آپ نے اپنی زبان استعمال کرنے میں حسین کا خیال نہیں کیا، دوسروں کی تذلیل کرنے میں حسین کا طریقہ نہیں اپنایا، دوسروں کی تحقیر کرنے میں حسین کا طریقہ نہیں اپنایا، تو پھر آپ کس زبان سے کہتے ہیں کہ ہم آل رسول ہیں، ہم حسینی ہیں، ہمارے اندر حسینیت ہے، اور جو تمہارے چاہنے والے ہیں وہ تو حسینیت بنتے ہیں، اور جو دوسروں کا مجمع ہے، جو دوسرے علماء ہیں وہ یزیدی ہیں، اور جو ان کو سنتے ہیں وہ یزید کے ماننے والے ہیں۔ کیا یہی ہمارا دین اجازت دیتا ہے؟ کیا یہی ہم تعلیم تبلیغ کرنا چاہتے ہیں؟ یہی قرآن و سنت ہم بیان کرنا چاہتے ہیں؟ خدا کے لیے غور کریں کہ ہم کہاں جا رہے ہیں، ہم کس کو ٹکڑے ٹکڑے کر رہے ہیں۔ اس امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم ٹکڑے اور اس کو پاش کرنا چاہتے ہیں کہ جو ہر آدمی کا ایک گروہ بن جائے، ہر عالم کے ساتھ دو بندے بیٹھے ہوں۔ کیا یہ ہم امت محمد کو جوڑنا چاہتے ہیں؟ کہاں جوڑتے ہیں؟ ہم تو توڑنے کے لیے کسی کوشش کو گویا کہ رائیگاں نہیں جانے دیتے کہ کسی نہ کسی طریقے سے یہ امت ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائے، یہ امت آپس میں انتشار کا شکار ہو جائے۔ یہی ہماری عالمیت ہے، یہی ہمارا کام ہے، یہی ہماری ذمہ داری ہے، یہی ہم نے قرآن و حدیث کو سمجھا ہے، یہی ہم نے اللہ کے نبی کے طریقے کو سمجھا ہے۔ خدا کے لیے غور کریں اور اس آپس کی جنگ کو ختم ہونا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی